کراچی آج تو کربلا کی جھلک دکھا رہا تھا۔ وہی سبیلیں، وہی نظر و نیاز، وہی موقب، وہی خدمت، وہی ہاتھ جوڑ کر کے کھانا کھلانے، پانی پلانے، شربت پلانے کی رسمیں، وہی فروٹ، وہی جوسز، اور وہ جو کچھ اربعین امام حسین علیہ السلام کے موقع پر کل ہم نے مناظر دیکھے تھے کربلا کے ٹیلی ویژن پہ، آج وہی کراچی ہمیں دکھا رہا تھا۔ آئیے سامعین محترم، ناظرین محترم، تو آج میں آپ کو ایک جھلک دکھاتا ہوں کراچی کی، اپنے اوپن سیکرٹ۔ آج کراچی میں، کراچی بھر سے لے کر کے پورے پاکستان میں امام حسین علیہ السلام کا 40واں منایا جا رہا ہے، جبکہ کل 40واں منایا گیا عرب ممالک میں، ایران میں اور دیگر کئی ممالک میں، لیکن اربعین کا جو سب سے بڑا اجتماع تھا وہ کربلا میں ہوا۔ کربلا میں امام حسین علیہ السلام کے جو زائرین ہیں وہ پوری دنیا بھر سے آتے ہیں۔ چہلم کی کیا حقیقت ہے، چہلم کا فلسفہ کیا ہے، چہلم کیوں منایا جاتا ہے، اور ہر سال بھی بھلا کسی کا چہلم منایا جاتا ہے کیا، یہ ایسی باتیں ہیں کہ جن کا تذکرہ کرنا بہت ہی ضروری ہے۔ کہا یہ جاتا ہے کہ جس وقت 11 محرم کی صبح کو امام حسین علیہ السلام اور ان کے رفقائے کار جو بچ گئے تھے، جن میں خواتین کی بڑی تعداد تھی، بچیوں کی بڑی تعداد تھی، بیویوں کی بڑی تعداد تھی، ان کو قیدی بنا لیا گیا۔ جب وہ امام حسین علیہ السلام کی میت کے قریب سے گزری تو بی بی زینب نے امام سجاد علیہ السلام سے پوچھا کہ بیٹا میرے بھائی کی میت کہاں ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ امی وہ جو ایک مٹی کی ڈھیری نظر آ رہی ہے، مٹی اس کے نیچے آپ کے بھائی کی میت ہے۔ بی بی نے وہیں بغیر پلانوں والے اونٹ سے خود کو گرایا اور امام حسین کی میت پر آئیں، لیکن شمر پہنچ گئے اور انہوں نے بی بی کو رونے نہیں دیا اپنے بھائی کی میت کے۔ بی بی نے امام حسین علیہ السلام کی میت کو دیکھا اور علی کے لہجے میں کہا کہ بھائی حسین مجھے دیکھو، میں علی کی بیٹی زینب آپ سے بات کر رہی ہوں، یہ آج مجھے آپ کی میت کے اوپر رونے نہیں دے رہے، لیکن میں ایک ایسی قوم بنا کر کے جاؤں گی جو اپنوں کے لیے تو نہیں روئے گی لیکن آپ کے لیے روئے گی۔ حسین وہ تم پر روئے گی، حسین تمہارے بچوں پر روئے گی، حسین تمہاری بیویوں پر روئے گی، حسین تمہاری داستان سن کر کے رویا کرے گی۔ اور اس کے بعد بی بی زینب کو قیدی بنا کر کے شام کی طرف لے جایا گیا۔ یہ واقعہ ہے 61 ہجری کا۔ ہمارے پیغمبر محترم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کو ابھی 50 برس ہی مشکل سے گزرے تھے کہ ان کی اپنی امت نے ان کے خاندان کو ختم کر دیا۔ ان کے خاندان کے اوپر یہ قیامت گرا دی گئی کربلا میں۔ وہ حسین جس کو دیکھ کر کے جمعے کا خطبہ چھوڑ کر کے پیغمبر نیچے آئے، حسین کو اٹھایا، سینے سے لگایا، اور آج تک یہ روایت بن گئی کہ جو بھی عالم دین خطبہ دے گا جمعے کا وہ بیچ میں تھوڑا وقفہ لے گا۔ یہ وقفہ وہ ہے جو نبی کریم نے حسین کو سینے سے لگاتے وقت۔ یہ دیکھیے جناب عالی، اسی حسین کا یہ 40واں ہوتا ہے۔ 40واں کیوں ہوتا ہے کہ بی بی زینب 1 برس یزید کی قید میں گزارنے کے بعد جب واپس کربلا پہنچی تو اس دن صفر مہینے کی 20 تاریخ تھی، یعنی 10 محرم کو 40 دن ہو چکے تھے۔ 10 محرم اور 20 صفر کے درمیان 40 دن کا فاصلہ ہے، اس لیے اسے عربی میں اربعین کہتے ہیں اور دوسرے زبانوں میں اپنے اپنے حساب سے، ہم لوگ پاکستانی اسے چہلم کہتے ہیں، 40واں کہتے ہیں۔ 40واں اس دن کی مناسبت سے منایا جاتا ہے۔ 40ویں میں کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں؟ 40واں کیوں منایا جاتا ہے؟ 40واں کیا کسی اور کا بھی منایا جاتا ہے؟ جی کسی کا نہیں منایا جاتا۔ ہاں اسی کی دیکھا دیکھی اب ہم میں سے اگر کسی کا کوئی آدمی مر جاتا ہے، کوئی خاتون مر جاتی ہے، کوئی بھائی بیٹا یا والد مر جاتا ہے تو اس کا زندگی میں صرف ایک بار 40واں ہوتا ہے، اس دن قرآن خوانی وغیرہ ہوتی ہے۔ لیکن امام حسین واحد شخصیت ہیں دنیا کی جن کا ہر برس 40واں منایا جاتا ہے، اور اس 40ویں میں پھر ہزاروں کی تعداد میں نہیں، لاکھوں کی تعداد میں نہیں،
करोड़ों की तादाद में अफराद शिरकत करते हैं। सद्दाम हुसैन जब 1972 में इक़्तिदार में आए तो उन्होंने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मजालिस, अज़ादारी और ये जो एक वाक होती है करबला की तरफ 4 शहरों से लोग पैदल आते हैं, जिनमें सबसे तवील सफ़र बसरा वालों को करना पड़ता है जो तकरीबन 700 किलोमीटर है। फिर बाबुल से आते हैं, बगदाद से आते हैं, और सबसे कम सफ़र जो है मेरे ख्याल में वो नजफ़ का है, क्योंकि नजफ़ मौला अली के रोज़े से नजफ़ से लेकर के इमाम हुसैन के रोज़े तक 100 किलोमीटर का फासला है। और जब हम नजफ़ शहर से बाहर निकलते हैं तो वहाँ से लेकर के करबला के बाहर तक ये 1396 बिजली के खंबे लगे हुए हैं। 1400 खंबे इनको बोला जाता है, पुल बोला जाता है। 1400 पुल का ये जो सफ़र है ये 86 किलोमीटर का बनता है। ये 86 किलोमीटर, और वो जो रास्ते मैंने आपको बताए, इन तमाम रास्तों में ये तो सबसे ज्यादा जो मौक़िफ़ होते हैं, मौक़िफ़ का मतलब इस्तकबाल या कैंप, वो नजफ़ से लेकर के करबला तक 86 किलोमीटर की बाजार में आपको हर चीज फ्री में मिलती है। खाना हो, पीना हो, पहनना हो, आपके कपड़े मैले हो गए तो धोबी आपको मुफ्त में सर्विस देगा, आपको थकान हो गई तो आपके पाँव दबाने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, आपको नहलाने वाले लोग वहाँ मौजूद हैं, आपकी हर तरह से खिदमत की जाती है। और इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को जब यकीन हो गया कि हम करबला पहुँच चुके हैं तो उन्होंने कबीला बनी असद से ज़मीन खरीदी 60,000 दीनार में, 60,000 दीनार या 60,000 दरहम में, जो उस वक्त का सिक्का था, जिसमें आधी रकम बीबी ज़ैनब ने ली। ये ज़मीन शहज़ादे अली अकबर के नाम पर ख़रीदी गई, जिसे जागीर अली अकबर भी कहते हैं। जो वसीयत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने बनी असद कबीले को की थी, उनमें एक ये भी था कि जो मेरे ज़ायर आएंगे आप उनकी 3 दिन तक मेहमान नवाजी भी करेंगे, खिदमत भी करेंगे। उन्होंने कहा जी आका हम करेंगे। इमाम हुसैन ने ये बात की थी, ये वसीयत की थी, ये शर्त रखी थी बनी असद के कबाइल को। लेकिन यूं लगता है इराक जाकर के इन दिनों में कि पूरे इराक ने इस शर्त पर लब्बे कहा है, और वो अपनी जो कुछ उनकी जमा पूंजी है वो इन दिनों में लुटाने का उनको जी करता है। मैं अभी देख रहा था एक महल बनाया है किसी साहब ने, लेकिन कहा कि इसमें पहले हुसैन के मेहमान आएंगे, उसके बाद हम इसमें रहना शुरू करेंगे। ख़वातीन अपनी जहेज का सामान लेकर के आती हैं कि पहले इमाम हुसैन के ज़ायर इस्तेमाल करें, उसके बाद हम ये इस्तेमाल करेंगे। लोग रोते हैं। मैंने किरण साहबा की BBC की रिपोर्टर है, उनकी 3 बरस कबल एक रिपोर्ट पढ़ी, BBC की वेबसाइट पर शायद अब भी मौजूद है, जिसमें वो कहती हैं कि मैंने एक साहब से पूछा कि आपके इस कैंप पे, इस मौक़िफ़ पे ख़र्चा कितना आता है, तो उन्होंने कहा पाकिस्तानी रुपीज़ में 1 करोड़ रुपया। ये आज से 3 बरस पहले की बात बता रहा हूँ, और ये बात, इस बात का मैंने तज़किरा भी किया था अपने कालम में। तो उन्होंने कहा कि 1 करोड़ रुपया। तो किरण ने कहा कि अगर आप खर्चा ना करें तो आपके पैसे बच जाएंगे। तो वो कहने लगा कि पैसे तो मेरे बच जाएंगे और इनकी खिदमत में भी कोई असर नहीं पड़ेगा और लोग आ जाएंगे, तो फिर आप क्यों करते हैं? किरण ने सवाल किया। उस साहब ने कहा कि मैं इसलिए करता हूँ कि मैं अगर खर्चा ना भी करूँ तो ज़ायरीन की खिदमत पे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन चहलम के बाद, अरबईन के बाद, जब ज़ायरीन की खिदमत करने वालों की फहरिस्त बीबी फ़ातिमा ज़हरा बिनते रसूलुल्लाह की खिदमत में जाएगी तो उसमें मेरा नाम नहीं हो, उस लिस्ट में अपने आप को शामिल करने के लिए मैं ये खर्चा कर रहा हूँ, मैं ये खिदमत कर रहा हूँ। तो इस जज्बे के साथ ये पहली सफ़र से सफ़र शुरू हो जाता है एक नजफ़ से करबला की तरफ, और 20 तक रहता है। और जब 20 की रात आती है और वो अपने मौक़िफ़ लपेटना शुरू करते हैं तो वो रो रहे होते हैं, जबकि ईरान की सरहद की तरफ और दूसरे ममालिक की तरफ आने वाली जो मौक़िफ़ हैं वो और भी कई दिनों तक जारी रहते हैं। उनका कहना है कि जब तक गैर मुल्की साहिबान, इमाम हुसैन के मेहमान इराक से निकल न जाए, हम अपने मौक़िफ़ ख़त्म नहीं करेंगे। और ये सिर्फ इराकी नहीं करते, वहाँ पर इंडियंस के कई मौक़िफ़ होते हैं,
پاکستانیوں کے ہوتے ہیں، سعودی عرب کے لوگوں کے موقع بڑے عالیشان قسم کے ہوتے ہیں، قطیف کا علاقہ ہے وہ جو سرحد پار کر کے وہ تو وہیں سے پیدل آنا شروع ہوتے ہیں، اور پھر بحرین کے لوگوں کے ہوتے ہیں، پتہ نہیں آسٹریلیا، امریکہ، کینیڈا، برطانیہ، جہاں جہاں بھی لوگ رہتے ہیں امام حسین کے ماننے والے وہی ہوتے ہیں۔ اور صرف یہی نہیں کہ اس میں صرف شیعہ حضرات ہوتے ہیں، نہیں 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 نہیں، میں گزشتہ برس یہ دن میں نے وہیں کربلا میں گزارا تھا، جس قافلے کے ساتھ میں گیا تھا اس میں 105 کے قریب افراد تھے، جن میں 70 سے زیادہ اہل سنت سے تعلق رکھنے والے، اور باقی جو ہے 25-30 افراد وہ اہل تشیع تھے، اور ہمارے ساتھ ہندو بھی تھے، اور اب بھی کئی ہندو وہاں گئے ہوئے ہیں۔ ابھی میں جو بہت بڑے اہل سنت والجماعت کے بہت بڑے عالم مفتی فضل ہمدرد صاحب وہ بھی مشی کر رہے ہیں، ان کا میں نے انٹرویو سنا تو انہوں نے کہا کہ اس طریقے سے کروڑوں لوگوں کو منظم کرنا یہ دنیا میں ہو ہی نہیں سکتا جو ہمیں کربلا میں دیکھنے کو مل رہا ہے۔ یہ حسین کا کرم ہے، یہ اس کے بابا کا کرم ہے، یہ اس کے نانا کا کرم ہے، اس کی اماں کا کرم ہے کہ کروڑا افراد بھی ہوتے ہیں اور کوئی یہ نہیں کہتا کہ مجھے پیاس لگی لیکن مجھے پانی نہیں ملا، مجھے بھوک لگی لیکن مجھے کھانا نہیں ملا، مجھے نیند آ رہی تھی لیکن مجھے بستر نہیں ملا۔ یہ پاسبلی وہاں پر نہیں ہے۔ لہٰذا میں آپ کے ساتھ صدام جب اقتدار میں آئے تو انہوں نے مشی پہ پابندی آئی، اس کے بعد کیا ہوا کہ جب ان کا اقتدار ختم ہو جاتا ہے 2003 میں، اس کے بعد سے پھر یہ مشی شروع ہوتی ہے، اور آہستہ آہستہ، اور اس میں پھر جب یہ شروع ہوئی تو اس میں پھر بم بلاسٹ ہونے لگے، کئی افراد مر جاتے تھے۔ لوگ کیا کرتے اپنے میتوں کو سائڈ پہ کرتے پھر وہاں چل جاتے۔ اب بھی یہ ہوا ہے کہ کوئٹہ میں ایک خاتون جو اپنے بیٹے کے ساتھ جا رہی تھی کربلا، ان کے بیٹے کو اٹیک ہوا اور وہ وہاں وفات کر گئے ہارٹ اٹیک میں۔ تو جب ان کو کہا گیا کہ ان کی میت لے کے گاؤں چلنی ہے تو انہوں نے کہا کہ میت لے کے جائے، میں حسین کے پاس جا رہی ہوں ان کے فرزند شہزادے علی اکبر کا پرسہ دینے کے لیے۔ یہ حسین سے جو عشق ہے یہ اس کی اپنی ایک معراج ہے۔ ہم اگر گوگل پہ جائیں گے، ویب سائٹس وغیرہ پہ، تو ہمیں یہ تعداد کتنے لوگ وہاں جاتے ہیں۔ یہ جب ہم حضرت عباس علمدار کے روضے کی جانب سے جو فگرز جاری کی گئی ہیں اس کے مطابق 2016 میں 1,12,10,367 افراد نے وہاں مشی میں شرکت کی۔ 2017 میں ان کی تعداد 1,38,74,818 رہی۔ 2018 میں 1,53,22,949 رہی، اور 2019 میں جب کووڈ تھا تو ان کی تعداد 1 لاکھ کم ہوئی، یعنی 1,52,29,955، اس میں غیر ملکی نہیں تھے۔ اور 2020 میں 1,45,00,000، یہ بھی کم رہی، 5-7 لاکھ کم ہو گئی، 1,45,53,338۔ پھر 2021 میں 1,63,37,542۔ 2022 میں گزشتہ برس 2,11,98,640، اور اس سال اس تعداد میں 9 لاکھ کا اضافہ ہوا ہے، جس سے یہ تعداد رہی 2,20,19,146۔ وہاں پر جدید ترین قسم کے کیمرے لگے ہوئے ہیں، ہر طرف سے جو روڈ کربلا میں آتا ہے وہاں پر۔ اس بار پاکستان حکومت اور عراق حکومت کے درمیان جو اچھے روابط رہے، جو بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا، اس میں یہ تھا کہ 1 مہینے کے لیے عراق حکومت نے پاکستانیوں کے لیے ویزا فی معاف کر دی، جو تقریباً $42 تھی۔ فی معاف ہونے کا ایک ویلکم کیا گیا پورے پاکستانی قوم کی طرف سے۔ اور عراق میں بغداد میں جو پاکستان کے سفیر ہیں احمد امجد علی صاحب، ان کا کہنا ہے کہ اس بار پاکستانی جو اربعین میں آئے ہیں ان کی تعداد 1 لاکھ سے زیادہ ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ہمارا اتنا بڑی تعداد میں لوگ گئے ہیں امام حسین علیہ السلام کے 40ویں میں شرکت کرنے کے لیے، ظاہر ہے وہ ملک کی ترقی اور قوم کی خوشحالی کے لیے، اتحاد اور یکجہتی کے لیے دعائیں مانگیں گے، اور وہ ایسے در پہ گئے ہیں جہاں سے کوئی خالی تو ویسے پہ نہیں آتا۔ تو میں آج آپ کے ساتھ یہ تذکرہ کر رہا تھا، وہاں پر
صدام دور میں، جس سے یہ اتنا بڑا دنیا کا ایونٹ ہوا ہے، اور جتنے بڑے چینل ہیں جن کو بی بی سی کہا جاتا ہے، سی این این کہا جاتا ہے، فاکس نیوز کہا جاتا ہے، اور بھی کئی، وہیں پر اس ایونٹ کا کوئی تذکرہ ہی نہیں۔ قرآن شریف میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے فَاذْكُرُونِی اذْکُرْکُم، تم میرا ذکر کرو میں تمہارا ذکر۔ امام حسین علیہ السلام نے جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا کربلا کے میدان میں تپتی ہوئی روت میں، جس طریقے سے خندہ پیشانی سے 8 بھائی قربان کیے، 2 فرزند قربان کیے، بھتیجے قربان کیے، جس طریقے کے ساتھ یہ سب کے جس وقت اللہ اکبر کی آواز آئی تو سب کچھ بولا کر کے اللہ کا سجدہ ادا کیا، جس پر قدرت نے بھی ناز کیا۔ آج ہم دیکھتے ہیں یہ موازنہ کرنے کی بات نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ حج کے اوپر دنیا بھر سے 16 لاکھ افراد شریک ہوئے، اور کل ملا کے 20-22 لاکھ افراد نے اس سال حج کیا ہے، اور امام حسین علیہ السلام کے پاس 2 کروڑ 20 لاکھ سے زائد افراد گئے۔ کیوں کہ اللہ، ہم نے تو یہ سنا ہے نا کہ جو آپ اللہ تعالیٰ کی راہ میں دیتے ہیں تو ایک کے بدلے میں 10 دیتا ہے۔ ابھی آپ دیکھ لیں حسین کا تذکرہ، حسین کا جو آج مجھے حیرت ہو رہی تھی، میں نے جب دیکھا، بالکل آپ یقین جانیے ایسے منظر پیش آ رہے تھے جیسے کربلا میں، وہی موقع، وہی کھانے، وہی فروٹ، وہی سبز، وہی ہر قسم کے جوسز، اور چپے چپے پہ کیمپ لگے ہوئے ہیں، چپے چپے پہ کھلانے والے لوگ کھڑے ہوئے، چپے چپے پہ لوگ منتیں کر رہے ہیں کہ جی یہ لے لے، جی یہ لے لے، جی یہ لے لے۔ یہ دیکھیں نا، صدام حسین کے زمانے میں امام حسین کے روضے پر، غازی عباس کے روضے پر فائرنگ کی گئی تھی، جن کے نشانات میں نے بھی اپنے گناہ گار آنکھوں سے دیکھی، جسے ہم بین الحرمین کہتے ہیں، یعنی امام حسین اور غازی عباس کے روضے کے درمیان وہاں پر اتنی بمباری کی گئی تھی، تو وہ کہتے ہیں جیسے چاول کے فصل کی بوائی کی جاتی، اس طریقے سے بم پھینکے گئے تھے۔ آج صدام کا نام بھی نہیں ہے۔ بی بی زینب نے جو اپنے بھائی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ حسین میں آپ کے لیے ایسی قوم پیدا کر کے جاؤں گی جو اپنوں کو بھول جائے گی لیکن تمہیں نہیں بھولے گی۔ آج جب میں چہلم کے اس جلوس میں گیا تو بی بی زینب کا مجھے وعدہ اپنے بھائی سے کیا ہوا وفا ہوتے ہوئے نظر آیا۔ آج کے اوپن سیکرٹ سے اپنے بھائی، اپنے دوست شیر محمد خواہبر کو اجازت دیں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر کریں۔ بہت بہت شکریہ۔